بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چچا ابو طالب کا پیار۔ ابو جہل مردود یہ کہتا ہوا اٹھا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسم آبائی کی پیروی کیے جاؤ گے، حالانکہ میں اس سے اچھا مقصود پر پہنچانے والا طریقہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ بدبخت بول اٹھے، ہم ایسے دین کو نہیں مانتے جس کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ سب چلے گئے، تب فکر و تشویش سے رخ پر نور متغیر ہو گیا۔ ہیبت الہی سے کانپے، نرگسی چشم سے اشک ٹپکے، لب پاک سے لال و گوہر بکھرے۔ اے تو گواہ رہ، میں نے پیغام پہنچا دیا، دعوت ایمان دے دی۔ ابو طالب غمگسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھتیجے کو سینے لگا لیا، پھر انداز دلداری سے بولے، اے میرے لخت جگر چچا، تم پر نثار، آؤ آرام کر لو، تھک گئے ہو۔ دیکھو یہ چاند سے زیادہ روشن پر نور چہرہ کملا رہا ہے۔ نور مجسم نے شفیق چچا کی محبت کا احساس کیا۔ جہاں محبت کی گرمی تھی، مکہ کے لوگ فکر مند ہو گئے تھے۔ نیا دین موضوع گفتگو بنا تھا۔ قرآن حکیم کی حکمت سے ہر شخص متاثر تھا۔ نکتہ چینی کے لیے ایک نکتہ بھی قابل گرفت نہ تھا۔ ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی گود میں کھیلے پلے بڑھے، تعلیم کے لیے کسی مدرسے نہ گئے، کسی سے ایک لفظ نہ سیکھا، نہ کسی عالم دین سے رجوع کیا۔ وہ نبی الامی علم و حکمت سے لبریز کلام لے کر سب سے فرما رہے ہیں، یہ کلام رب ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، کچھ نہ کچھ بھید ضرور ہے، راز نہاں ہے، عیاں ہو رہا ہے۔ حقیقت میں سب لوگ ہراساں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکرم سیرت روز روشن تھی، سب کی مشکلات میں کام آنے والے، مکر و فریب سے دور، جھوٹ کا شائبہ تک ان سے پرے رہا ہے۔ کاذب نے ریاکار، کوئی عیب ان میں نہیں دیکھا گیا، اپنا کام خود کرنے والے، دکھیاروں کے مسیحا، بلا اجر ان سے کام انجام دینے والے۔ ہاں، بتوں سے ہمیشہ دور رہے، ہمارے بت دکھیاروں کے مسیحا، خانوں میں کبھی نہ گئے، بچپن سے جوانی تک کسی بت کے قریب نہ گئے، ان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ راہبوں، کاہنوں، عالموں کے پاس اہل مکہ جا رہے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے، ان سے التماس کر رہے تھے کہ اپنے علم سے ہم سب کی رہبری کرو، صحیح نتائج سے آگاہی دو، اپنے قبیلوں پر رحم کرو، کہیں وہ بھٹک نہ جائیں۔ تم سب دانشور ہو، سوچو کہیں وقت ہم سے بڑی قربانی نہ مانگ لے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں۔ غرض جب بے بسی کے گرداب میں کفار مکہ چکراتے پھر رہے تھے، مشکل یہ تھی کہ دعویٰ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا وہ باصفا شخص ہے جس کی عیب جوئی میں ایک پتنگا بھی نہ بولے گا۔ علماء دین لوگوں کو جھوٹی تسلی دے رہے تھے، پریشان مت ہو، یہ سحر ہے، عنقریب ان کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ پرستاران اسلام، دین اسلام آیا، جگمگ جگمگ کرتا، نیا نظام لایا، نیا دستور لایا، نیا اخلاق لایا، نیا انداز زندگی لایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں میں انقلاب نمودار ہوا، اسلام کا کلمہ پڑھتے ہی اطوار ہی بدل گئے۔ حق پرست سکون قلبی سے سرشار تھے، پاکیزہ پاکیزہ انداز لیے لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے تھے، اپنے پیغمبر اسلام پر صاحبان کی مانند چھائے رہتے تھے، اشارہ ابرو پر نگاہیں جمائے رکھتے، لب پاک پر لفظوں کے موتی آتے تو پروانے پلکوں سے چنتے، لذت دیدار سے سرشار رہتے، کانٹوں بھری رہ گزر سے مسلمان گزر رہے تھے۔ تبلیغ دین کا فریضہ ہر حالت میں جاری تھا، موت سے آنکھ مچولی کھیلی جا رہی تھی، زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ کتنا پیارا سندیسہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دبیز قالینوں پر چلنے والے مبارک لوگ اب پتھروں پر سر رکھے سو رہے تھے۔ یہ انداز زندگی کفر کو خوفزدہ کر رہا تھا، کافر ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو رہے تھے۔ موضوع گفتگو نیا دین تھا، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو، عورتوں کو نکاح سے پہلے ہاتھ مت لگاؤ،
سود مت لو کہ یہ گناہ ہے، رشوت مت لو یہ بھی گناہ ہے، چور کے ہاتھ کاٹ دو، زنا کرنے والے کو سنگسار کر دو، شراب حرام ہے۔ ابو جہل بدنیت کی اطراف بھی لوگ جمع تھے۔ موضوع گفتگو عورت تھی۔ دین اسلام میں عورت قابل احترام ہے کہ اس کا ہر رشتہ پاکیزہ اور پر نور ہے۔ وہ ماں ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہے۔ اسے عزت سے کھلاؤ پہناؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے حق میں دعا کرتے رہو۔ بہن ہے تو تمہاری آبرو ہے، اسے چھپا کر یعنی پردے کے اندر رکھو کہ یہ نازک آبگینہ ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، عزت پیروں میں نہ رل جائے۔ محبت کے اس پھول کو بے حد سنبھال کر پرورش کرو۔ عورت بیوی ہے تو اسے پھولوں کی مانند سنبھالو، اسے اچھا پہننے کو دو، اچھا کھانے کو دو، اسے نہ مارو جھڑکو نہ، اسے غیر مردوں کے روبرو پیش کرو۔ اور عورت اگر بیٹی ہے تو وہ آنکھ کا نور ہے، تمہاری لگتے جگر ہے، اسے محبت سے پرورش کرو تو تمہارا رب تم سے راضی ہوگا اور تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ابو جہل کے قریب سے ایک بدکار کافر کدورت سے بڑی بھری آواز میں بولا، عورت کا ہر روپ پاکیزہ ہے تو ہمارے عشرت گندوں میں کون آئے گا؟ ناچ رنگ کے بغیر زندگی پھیکی اور بدمزہ ہو جائے گی۔ عورت تو مدہوش کرنے کی بھرپور صلاحیت سے لبریز ہوتی ہے۔ چھلکتے جام سے دوری، مست و بے خود کرنے والی ہستی سے کنارہ کشی کر لی جائے تو لذت زندگی ختم۔ یہ کیسا دین ہے جہاں ہر قوم پر دین غالب ہے، ہر لحظہ ہر آن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کا رب فرماتا ہے، ترجمہ: جس بات کا تم کو صحیح علم نہ ہو اس پر عمل نہ کرو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ہر ایک کی حرکت و عمل کے متعلق قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ وہ کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ فرشتہ اسے نوٹ کرنے والے کو تیار پائے گا۔ گفتگو کا حکم ہے، ہر قسم کی گفتگو سے اپنی زبان کی نگہداشت کرے، بولنے سے پہلے سوچے کہ آیا یہ بات کہنا مناسب ہے یا نہیں۔ عتبہ، عتیبہ، ابو لہب عالم اضطراب میں ہاتھ مروڑ رہے تھے۔ قلب سیاہ میں مرچیں بھری تھیں۔ بول اٹھے، ان پر ضرور ہمارے دیوی دیوتاؤں کا قہر نازل ہوگا اور اس قہر کی ابتدا میرے ہاتھوں ہوگی۔ مزید برداشت کرنا بزدلی ہے، انہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ تبھی کچھ سعید روحیں بھی مجمع میں شامل تھیں۔ وہ بول اٹھے، تعصب کی دبیز چادر سرکاؤ تو شاید تمہیں یہ مشکل اور کٹھن راستہ پرکشش نظر آنے لگے۔ ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور انہیں کتاب حکمت دی اور انہیں حکم دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کی پرستش کرو، اور جو احکام خداوندی کا نزول ان پر ہوتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور احکامات کو سنو، برائی سے دور رہو، خیر سے قریب ہو، ہر ظلم سے بچو، بے حیائی کے ہر عمل سے دور رہو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے عزیزوں، اپنے بھائی بہنوں، چچا ماموں، خالاؤں کو دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور بقول ہمارے مشکل ترین زندگی کو اپنا لیا ہے۔ وہ ہم سب کی طرح بے حد پرتکلف زندگی گزار رہے تھے، عیش سامانی کے ہر مرحلے میں صف اول تھے، ان کے شب و روز جوان تھے، صاحب ثروت تھے، جب ایمان لائے تو سراپا بدل گئے۔ کتنے پیارے لگتے ہیں وہ سب، نہ ان کے چہروں پر بیزاری ہے، نہ پشیمانی، نہ دکھ، نہ کرب، نہ لالچ، نہ ہوس، لگتا ہے سکون گہرے ساگر میں ڈوب گئے ہیں۔ عجیب نکھار ہے، رفتار گفتار، رہن سہن، چال ڈھال، سب میں ستھرا پن جھلک رہا ہے۔ باتیں کرو تو راحت ملے، دیکھو تو نگاہوں میں تازگی سمو جائے، گفتگو سنو تو سنتے رہو۔ درمیان میں ایک شخص بول اٹھا، اور بھائیو، سچ تو یہ ہے کہ ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روح جھوم جاتی ہے، اپنے آپ ان صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر انداز روح پرور ہے، مدہوش کن ہے، لگتا ہے چاند زمین پر اتر آیا ہے، چاندنی چھا گئی ہے، تمازت گم ہو گئی ہے، اور ان کی باتیں سنو تو سنتے رہ جاؤ۔
فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم قیامت پر آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اگر بولے تو بھلی بات منہ سے نکالے ورنہ چپ ہی رہے۔ مسلمانوں میں وہ افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بندہ سوچے سمجھے بعض اوقات ایسی بات منہ سے نکال بیٹھتا ہے کہ وہ بات اسے مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ دوزخ کی گہرائی میں پہنچا دیتی ہے۔ کچھ کافر مزید آگے آ گئے، ان کے آنے کے سبب سلسلہ کلام بدل گیا، موضوع گفتگو کا رخ تجارت کی سمت مڑا تو مجمع خود بخود چھٹنے لگا۔ ایسے بد اعمال، بد فعل، بد کردار لوگوں کو راہ ہدایت دینا، ان کی برائیوں کو بھلائی کی سمت موڑنا بڑا نازک فریضہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا تھا۔ قدم نہ ڈگمگائیں، نہ ٹھہریں، نہ پلٹیں، صراط مستقیم سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا ہے اور قوم کو لے کر چلنا ہے، انہیں پیغام حق دینا ہے، ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر صورت میں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔